یوٹیوب پہ جو ولاگرز ہیں یعنی اپنی فیملی کو بیچ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بیچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی کریٹو کانٹینٹ نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیوی دکھا سکتا ہوں، البتہ اپنی ماں دکھا سکتا ہوں۔ جو بندہ یا بندی جس نے اپنی وائف کو دکھا دیا، جو اپنی اندر بیڈ روم کی چیزیں دکھا رہا ہے، the more you expose yourself, the more you give other person the right to actually judge you۔ دیکھیں جب آپ نے اپنی کوئی چیز دکھائی ہے، you naturally کوئی بندہ کیا کہے گا، اچھا یہ برا، someone is going to judge you at that moment۔ جتنا آپ نے ایکسپوز کیا، آپ اپنی وائف کو دکھا، مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی وائف کو دکھاتا ہے، اللہ معاف کرے، کسی بھی طریقے سے اپنی وائف کو دکھاتا ہے، what is going to be، اس کے بارے میں کیا ایک بندہ نیچرلی، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں گندے تھاٹس بھی لائیں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں ہاں اچھی بات کرنے والے بھی ہوں گے، کہیں گے بڑی خوبصورت ہے بیوی، یعنی الٹیمیٹلی آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک آبجیکٹیفائی کر دیا۔ بڑی کمال کی ڈاکیومنٹری لانچ ہوئی جس میں جو بڑے لیسنز تھے، اس کے 1,500 ویوز، 2,000 ویوز، 5,000 ویوز، اور اسی ٹائم یعنی اس کو اپلوڈ ہوئے ہوئے سال گزر جاتا ہے، لیکن اسی کے بعد ایک دن میں ایک ولاگ اپلوڈ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو کچن دکھایا جا رہا ہے اور بیڈ روم دکھایا جا رہا ہے، اس کے 5 لاکھ ویوز، 6 لاکھ ویوز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک ہے، آپ نے فرمایا کہ العاق للوالدین، ایک بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا، اور ایک اور آپ نے فرمایا المرأۃ المترجلہ، ایک وہ خاتون جو مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا، اور تیسرے آپ نے فرمایا دیوس۔ دیوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے جس کو کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ اس کی بیوی، اس کے اہل خانہ، اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اتنی یہ اللہ کے ہاں ڈسگریسفل بات ہے۔ سب سے جو تھاٹ پرووکنگ بات میں انفلوئنسرز کو دینا ہے تو گناہ جاریہ کا پوائنٹ ہے۔ آپ مر گئے ہیں لیکن آپ کا کانٹینٹ جاری ہے۔ میں امیجن کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ کانٹینٹ چھوڑ دیا جا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ معاف کرے، وہ ابھی تک اللہ معاف کرے اسی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات تھی۔ اب ہم دوسری سطح پر اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ولاگنگ ایک بری چیز نہیں ہے، مگر فیملی ولاگنگ جو کہ انٹرٹیننگ اور پاپولر ہو رہی ہے، سوسائٹی میں کہیں نیگیٹو افیکٹ کر رہی ہے۔ ولاگس میں دکھائے جانے والے بچوں کی اکثریت اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کیے گئے کانٹینٹ پر کوئی رائے نہیں دیتی، بلکہ دیکھا دیکھی جو چیز وائرل ہو رہی ہے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے اور پرسنل انفارمیشن تک عوامی سطح پر نشر ہو جاتی ہیں۔ اکثر والدین بھی وائرل ہونے کے چکر میں بچوں سے ایسے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں جس سے ان کے کریکٹر بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ڈانس اور گانوں سے خود کو ہجڑے تک بنانے میں آر محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ان کی اخلاقیات تک متاثر ہو رہی ہیں۔ آن لائن کمپٹیشنز کا پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے مسائل معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ فیملی ولاگس فیملی لائف کی ایک ان ریئلسٹک امیج کو پیش کر رہے ہیں جس سے دیکھنے والوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ان کے لائف سٹائل کو فالو کرنے میں غلط اور ناجائز کام شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ میں زیادہ لذت بھی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہیں وہ سیکیورٹی خدشات بشمول تعقب، آئیڈینٹی کی چوری اور سائبر کرائم جیسے خدشات کا سبب بن رہی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی، اور جو کئی بچوں کے ولاگس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بچوں کے حقوق کو باقاعدہ بنانے اور ان کی کمائی سے متعلق اخلاقی اور قانونی چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، اور بچوں کی نفسیات بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ان ولاگس کی وجہ سے جنریشن میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے، بچے والدین سے دور ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اسباب سے زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو لگژری زندگی انہیں دکھائی جا رہی ہے وہ انہیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہے۔ میں ولاگنگ کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اچھے ولاگرز بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے۔ میں صرف ان ولاگس کے خلاف ہوں جو آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جسٹ آپ کے خاندان کی نمود و نمائش اور فضول قسم کے پرینکس پر مبنی ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو
बुरी नहीं लगी होगी और आपकी किसी किस्म की भी हौसला शिकनी नहीं हुई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।